أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اور بے شک ہم نے آل فرعون کو، فرعونیوں کو کئی سال پھلوں کی کمی میں گرفتار کیا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرعون اور اس کی قوم نے جو سرکشی اختیار کی، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے متعلق جو اہل ایمان تھے ان کے متعلق انہوں نے جو اس قسم کی باتیں کہیں اور جو اقدام اٹھائے، تو اس پر کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب ذوالجلال نے انہیں کئی سال قحط میں جو ہے وہ گرفتار کر دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو بالسنین، کئی سال جو ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی میں گرفتار کیا، لعلہم یذکرون، اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ جو سرکشی اور عناد میں وہ لوگ مبتلا ہیں اسے چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں۔ تو بہت زیادہ بہتات تھی رزق کی، پھلوں کی اور دیگر بہت ساری چیزوں کی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ان پر ایسا قحط نازل فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے بہت تنگ ہوئے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور یہ اس لیے تھا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ان کو اچھی چیز پہنچتی تو اسے وہ اپنے کمال کہتے، اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے تھے، جس کو اللہ رب الجلال نے بھی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انہیں کوئی نیکی پہنچتی تو کہتے کہ یہ ہماری طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، جان لو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ جب بھی اچھا کام ہوتا ان کے پاس رزق، پھل اور بہت سارے جتنے بھی انعامات اور اکرامات ہوتے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے، نہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ کہتے تھے کہ لنا ہادی، ہمارے لیے ہے، اور یہ ہم نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو اب جو ہے وہ اس قسم کے عجیب لوگ تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو اصحاب تھے، آپ پر ایمان لانے والے، ان کے متعلق یہ بات کہتے کہ یہ ان کی وجہ سے۔ فرمائے کہ جتنی بھی تمہاری نحوستیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن تم جو ہے وہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ لا یعلمون، انتہائی جو ہے وہ عجیب بے عقل قسم کے لوگ ہیں کہ کام خود کرتے ہیں برا، اور اس برائی کی وجہ سے جو ہے نقصان اور مصیبت ان کے سر اور عذاب پڑتا ہے، تو یہ دوسروں کو جو ہے وہ مرید الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے، حالانکہ جو آدمی جس طرح کا کام کرتا ہے اسے ویسا ہی جو ہے وہ اس کا ثمرہ اور پھل ملتا ہے۔ تو اس پر یہ اس چیز کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور کہا انہوں نے کہ اے موسیٰ، آپ جادو کے ذریعے سے جیسی بھی نیکی لے آئیں، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت تصرف اور معجزات عطا فرمائے تھے، یہ شان عطا فرمائی، لیکن وہ چونکہ تھے ہی ایسے کافر کہ جنہوں نے چاہے کفر پہ مرنا تھا، اور پھر جو ہے وہ پوری زندگی ابد الآباد تک
اسی عذاب میں رنگ برنگے مختلف عذابوں میں انہوں نے سڑنا تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک یہ کہہ دیا، اب اللہ کے پیغمبر ہیں، تمام لوگوں میں جو بھی اللہ کا کوئی نبی آیا ہے تو اس وقت شجاعت میں کسی بھی چیز میں جتنے بھی انسان کے اعلیٰ وصف ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، ان میں کسی نبی کے ہم پلہ اور ہمسر اور مثل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، جو طاقت عطا فرمائی، لیکن استغفر اللہ العیاذ باللہ کہ جس قوم کے مقدر میں یہ تباہی، بربادی اور ذلت اور رسوائی اور عذاب لکھا ہو تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ اب وہ نبی کو جو ہے وہ اس طرح سے خطاب کر کے، مخاطب کر کے وہ کہتے کہ مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، کہ آپ جادو کے ذریعے جو بھی کچھ لے آئیں، جو بھی کوئی نشانی لے آئیں، ہم جو ہے فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ جب ایمان لانے والے نہیں تو پھر اللہ رب الجلال نے کیا فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈی، والقمل پشو، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون کو بھیجا، آیات مفصلات جدا جدا کر کے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وقانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم قوم تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ رب الجلال نے کہ وقانوا قوما مجرمین، وہ مجرم قوم تھی، انہوں نے تکبر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کے ساتھ انہوں نے تکبر کیا، جو ہم نے فرمایا انہوں نے تکبر کیا، وہ نہیں کیا، اور انہوں نے بری بات ہی کی اور برا کام ہی کیا۔ تو اسی کی وجہ سے کہ ایمان بھی نہیں لائے، انعامات بھی ہوتے رہے، سب کچھ ہم نے ان کو دیا، لیکن ان کی ایسی حالت تھی کہ یہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، تو پھر ہم نے فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھی بھیجا، ہم نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھی بھیجا، والقمل، اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں یا تو یہ پسو ہے اور یا جو ہے وہ جوں، والضفادع، مختلف اقوال ہے اس میں، تو فرمایا کہ والضفادع اور مینڈکیں بھیجی ہم نے، وہ عذاب بھیجا، والدم اور خون، آیات مفصلات، ہر چیز ہم نے جدا جدا کر کے بھیجی کہ کہیں یہ سمجھ جائیں، کہیں نصیحت حاصل کر لیں، کہیں ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں، متقی ہو جائیں اور اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہمارا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، جو ہماری بات ان کو کہہ رہے ہیں، اس پر یہ لوگ عمل کریں۔ ٹڈیوں کا عذاب تھا، طوفان بھیجا گیا، ان کی فصلیں ساری کی ساری تباہ و برباد ہو، بالکل ختم کر کے رکھ دیا انہوں نے، ٹڈیوں نے۔ اور اسی طرح سے یہ کمل کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ایک کیڑا تھا کہ جو ان کی بھووں میں، ان کی ہر جگہ پہ بالوں میں جو ہے یہ گھس جاتا اور یہ کاٹتا تھا، پھر یہ کاٹتا، اور یہ لوگ بہت زیادہ تنگ آئے، پہلے تو ٹڈیوں سے تنگ آئے، اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ہر مرتبہ جب بھی اللہ رب الجلال نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ان پر قحط سالی بھیجی تاکہ لعلہم یذکرون، یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عذاب ہے، کیونکہ نبی تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب الجلال اس کو رد نہیں فرماتا، ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس طوفان کو اللہ رب الجلال نے دفع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ پھر جو ہے وہ والجرادہ، ٹڈیاں بھیجیں، جس سے ان کی ساری فصل جو ہے وہ غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہم جو ہے وہ مر جائیں گے رزق کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے، کہ جب یہ کمی آئیں گی، قحط سالی آئے گی تو ہم کھائیں گے کیسے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پھر انہوں نے عرض کی کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ جو ہے وہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ رب الجلال نے دعا کو قبول فرمایا، لیکن وہ پھر جو ہے وہ کچھ ٹائم بعد، کبھی مہینے بعد، کبھی جو ہے وہ ہفتے بعد، پھر اپنی جو ہے وہ ان بدعمالیوں میں، ان جو ہے وہ کفر میں اور سرکشی میں وہ لوگ مبتلا ہوئے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ پھر جو ہے وہ اللہ رب الجلال نے یہ پسو بھیجا جو ان کے جسموں میں گھستے، کاٹتے تھے ان کو، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایسا ذلت آمیز عذاب اور انتہائی جو ہے وہ دشواری اور پریشانیاں۔ تو جب یہ لوگ تنگ آ گئے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ
اے اللہ کے نبی دعا کیجیے تاکہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور فرمائے. اب جو ہے وہ اب کی بار ہم ایمان لے آئیں گے. تو ایمان پھر بھی نہیں لے کے آئے. تو کچھ ٹائم بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد یہ لوگ پھر اسی سرکشی میں، برے کاموں میں مبتلا ہوئے. پھر یہ تھا کہ وقت وفات دیا، پھر جب یہ اپنی سرکشی اور کفر میں اور بری باتوں میں یہ لوگ مبتلا ہوئے، برے کاموں میں، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر مینڈک کو عذاب بھیجا کہ یہ لوگ منہ کھولتے بات کرنے کے لیے تو مینڈک گھس جاتا ہے ان کے منہ میں، جب بھی جیسا بھی ہوتا جہاں بھی. اور جب یہ بات کرنے لگتے تو اسی طرح سے ان کے منہ میں مینڈک گھس جاتا، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ مینڈک ہی مینڈک تھا، جس کی وجہ سے لوگ بڑی پریشان ہوئے، بڑی ذلت انہوں نے جو ہے وہ سہی. تو پھر انہوں نے اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اب ایک ایک مرتبہ ایک ایک چیز پر جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ دعا کرواتے رہے. پھر جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہوئے، پھر برے کاموں میں مبتلا ہوئے. پھر اللہ نے جو ہے وہ ایک اور چیز، اور یہ انتہائی جو ہے وہ انتہائی بری چیز ہے. کبھی آدمی خدا نخواستہ کہیں بیٹھ جائے کسی ایسی جگہ پر جہاں صفائی نہ ہو، یا ایسا کسی صوفے پر یا چارپائی پہ، تو وہ پشو ہوتے ہیں، تو کچھ لمحے بعد جو ہے وہ آدمی کا بیٹھنا دشوار کر دیتے. تو وہ اب دیکھیں کہ وہ مطلب بھیجا ہی گیا اتنی کثرت اور تعداد میں کہ پھر جو ہے وہ جان نہ چھڑا سکے. تو وہ جب صحیح طرح سے جو ہے وہ کیا کہے کہ ناک رگڑنے پہ آئے زمین پر، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی. پھر اسی طرح سے یہ مینڈک والا جو سلسلہ تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر اس کو بھی دور فرمایا. پھر وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں میں، برائی میں مبتلا ہوئے، استغفر اللہ، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر خون بھیجا. وہ یعنی پانی پیتے تو پانی کی جگہ وہ خون ہوتا، کنویں پہ جب بھی جاتے پانی نکالنے کے لیے تو خون ہوتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ اسی کنویں سے پانی نکالتے تو پانی نکلتا، یہ لوگ جب نکالتے تو خون ہوتا. یہ پھر کہتے تھے کہ اب جو ہے وہ تم ہمارے منہ میں پانی اپنا جو ہے وہ پی کے تم ہمارے منہ میں کلی کرو. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، وہ جب پانی نکال کے پانی پیتے تو وہ پانی ہی ہوتا تھا، لیکن جب ان کے منہ میں کلی کرتے کہ لوگ پانی پیئیں تو وہ خون ہی ہوتا تھا. تو کتنے ٹائم تک جو ہے وہ ان کو ایسے عذاب میں، ذلت میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خون ہی پیتے رہے. یہ پانی کسی صورت میں، جو بھی صورت انہوں نے اختیار کی وہ تھا تو پانی، لیکن جب ان تک پہنچتا، ان کے منہ تک پہنچتا ان کے استعمال کے لیے، تو خون بن جاتا. تو فرمائے کہ آیات مفصلات، ہم نے جو ہے وہ جدا جدا کر کے یہ تمام نشانیاں جو ہیں وہ بھیجی ہیں اور اسی طرح سے بیان فرمائی ہیں. فاستکبروا، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا، وہ متکبر لوگ تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے. تو اس سے جو ہے وہ آپ وہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں یا اسی طرح سے، اور یہی چیزیں جو ہے بیان فرمائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں کہ وہ دیکھیں جتنی بھی فراوانیاں تھی اور کیسے کیسے کھیت تھے. یہ جو جراد کے بارے میں فرمایا نا کہ جب یہ ٹڈیوں کا عذاب ختم ہوا تو ایسا زبردست سرسبز و شاداب وہ علاقہ ہوا کہ وہ پہلے کہیں تھا ہی نہیں، یعنی انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. لیکن پھر وہ جو جب برائیوں میں مبتلا ہوئے تو پھر اللہ نے ایک اور جو ہے وہ ذلت آمیز مصیبت میں انہیں جو ہے وہ مبتلا کیا. وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکے تو نبی ہی وسیلہ بنے جو ہے وہ ان کی آسانی کا. تو اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ اور انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ عزت اور ان کا ادب، یہ یقیناً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، وسیلہ اعظم ہے، تو انہیں چھوڑ کر کوئی شخص کیسے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ یقیناً ذلیل اور تباہ و برباد اور غرق ہوگا، لیکن وہ کبھی اچھا دن نہیں دیکھ سکے گا. جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے گا. تو یہی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، فراوانی دی ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری ایک جو ہے وہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی دیکھیں تو وہ اللہ کی نعمتوں سے خالی نہیں، یقیناً خالی نہیں، بالکل خالی نہیں ہے. اور جو ہے وہ یہ ایک حس کی قوت کو دیکھ لیں کہ آدمی جو ہے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے کہ وہ نرم ہے، سخت ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، تو کیسی جو ہے وہ اللہ رب الجلال نے پٹھے بٹھا دیے ہیں. تو اس سے آدمی جو ہے وہ ایک ایک چیز کو محسوس کر سکتا ہے. اس لمس سے جب اس کو چھوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. جب کوئی پیچھے ہی چیز ہو تو آدمی کے اندر وہ
ایسی چیز وہ حساسیت ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ پیچھے کوئی چیز ہے یا پاؤں کے ساتھ کوئی چیز ہے، اگرچہ لگی بھی نہ ہو لیکن آدمی کو محسوس ہوتا ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے. یقیناً لاکھوں لاکھ کروڑا کروڑ کہہ دے، کتنی کہہ دے، وہ شمار اور تعداد سے باہر ہیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. تو وہ جب نعمتیں عطا فرمائی تو دیکھیں جب اس نے اتنا ہم پہ اکرام و احسان کیا تو ہماری بندے کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے اور چوں چرا نہ کرے، صرف اور صرف سر جھکائے کہ اے مالک تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، رازق بھی تو ہی ہے، ہر چیز کا ہمارا مالک تو ہے. تو نے ہی ہمیں پیدا کیا اور تو نے ہی ہم پر اکرام و احسان کیا، تو نے ہمیں اختیار عطا فرمایا، ہمیں مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. تو اب جو ہے وہ جب سیدھا رستہ بتا دیا گیا تو اسی پہ اس سے اور ان چیزوں سے اس پہ چلنا چاہیے اور ان تمام واقعات سے اور اس قسم کے عذابات سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے اور یقیناً جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. کیونکہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جب وہ کسی ایسے معاملے کو دیکھتا ہے تو یہ نہ ہو کہ اسی کنویں میں جا کے گرے، بلکہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے اس سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، تاکہ جو ہے وہ ذلت سے، عذاب سے اور برے رستے سے، برے وقت سے محفوظ ہو، مامون ہو اور نجات حاصل کرے. اللہ رب الجلال ہم سب پہ اپنا فضل و احسان فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ ایمان پر، اسلام پر موت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.